هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. آج کی تراویح میں جو تلاوت کی گئی اس میں بتایا گیا ہے کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسول پر جو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس کے بعد یہود و نصارہ کی ساری گروہ بندیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ تعلیمات انبیاء علیہ السلام کو بلا دینے کا نتیجہ ہے، یعنی جو وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اس کی اصل بنیاد انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا ہے اور ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا ہے. پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید کی گئی، آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی گئی. یہ وہ آیت الکرسی ہے، قرآن کریم کی وہ عظیم آیت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کی پابندی کرتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ادھر روح پرواز ہوتی ہے ادھر اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی جو آیت الکرسی کا معمول بناتا ہے تو لہٰذا ہمیں آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ بتایا گیا کہ نمرود جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کا الٹ کر دکھاؤ. تو وہ ایسا نہیں کر سکا، وہ حیران ہو گیا اور ششدر رہ گیا. پھر اسی طرح مزید دو واقعات بیان کیے، ایک حضرت عزیر علیہ السلام یا کسی بزرگ کا کہ وہ ایک بستی سے گزرے جو ویران پڑی تھی، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت عطا کر دی. وہ جس سواری پر تھے، جو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں، وہ ساری کی ساری اسی طرح تھیں کہ موت ایسی طاری کی کہ 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اور پھر پوچھا کہ تم یہاں کتنا عرصہ رہے؟ فرمایا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال تک رہے ہو. اور پھر اس کی دلیل کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اپنی سواری کو دیکھو تو سواری کی ہڈیاں پڑی تھیں. سواری جو زندہ رہ سکتی ہے اس کی تو ہڈیاں پڑی تھیں، اور کھانا جو جلدی خراب ہو جاتا ہے وہ بالکل تر و تازہ تھا، وہ بالکل تر و تازہ. یعنی یہاں یہ بتایا ہے کہ اس خالق کے کائنات کی قدرت کیسی ہے کہ کسی چیز کے لیے وقت کو طویل کر دیتا ہے اور کسی چیز کے لیے اس وقت کو قلیل کر دیتا ہے. ایک چیز پر وہی وقت ہے وہ بہت لمبے عرصے میں گزرتا ہے اور دوسرے کے لیے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا کرتا. یہ اللہ کی قدرت اور یہ اس کی شان ہے. اور پھر اس میں اگر وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ تھا تو ان کی بات کو بھی پورا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا، تو 1 دن یا اس کا حصہ رہا کا نمونہ اللہ نے وہ کھانا پیش کر دیا کہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں 100 سال رہے ہو، فرمایا کہ اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ یہ دیکھو
یہ تمہاری سواری جو ہے یہ یہاں پر ہڈیاں اس کی پڑی ہیں. پھر آپ کے سامنے کیا ہوا کہ وہ سواری آپ کی ٹھیک ٹھاک ہو گئی، یعنی ہڈیاں آپس میں ملیں، گوشت چڑھا، سواری پوری آپ کی بن گئی اور اس طرح آپ سوار ہو گئے. تو یہ دکھایا گیا کہ یہ جو بستی ویران ہو گئی اور دل میں یہ جو خیال آیا کہ یہ کیسے زندہ ہوگی، تو ایسے زندہ ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو زندہ کر دکھایا. اسی طرح دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے التجا کی کہ مولا مجھے تو دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے تو یقین ہے، لیکن مجھے اطمینان قلب کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان مل جائے. فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، تم 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ بنا دو، اور پھر مختلف جگہوں پر ان کو مکس کر کے پھینک دو مختلف پہاڑوں پر. لیکن اس سے پہلے ان کو آپس میں مانوس کر لینا، اور پھر تم ان کو بلانا، وہ دوڑے ہوئے چلے آئیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، پھر جو ہے ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کو مکس کر دیا گیا، الگ الگ جگہ پر رکھ دیا. آپ نے جب آواز دی تو وہ سارے پرندے جو ہیں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئے، یعنی جس کا جو ٹکڑا جہاں پڑا تھا وہ سب جا کر ان کے اعضاء کے ساتھ مل گیا، اور اس طرح وہ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. تو یہ اللہ رب العزت کی شان اور قدرت ہے کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. پھر صدقات کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ جب صدقات خیرات کیا کرو تو اس میں نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں دو، صدقہ و خیرات کرو، تو وہ ردی چیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اچھی چیز ہونی چاہیے. صدقات سے دولت میں اللہ نے فرمایا بتایا کہ برکت ہوتی ہے. صدقات و خیرات کو پوشیدہ طور پر دینا اسے زیادہ بہتر قرار دیا. فرمایا کہ ظاہر دو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم پوشیدہ دیا کرو. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم صدقہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی اتنا پوشیدہ دو تاکہ اس میں ریاکاری، نمود و نمائش کا کوئی شائبہ نہ ہو. اسی طرح ایک اور بات بتائی، اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کو صدقہ دو تو تم اس پر احسان مت جتلاؤ، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا سارا صدقہ بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. کہ آپ نے کسی کی مدد کی اور پھر آپ احسان جتائیں کہ جی میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، یا فلاں موقع پر یہ تمہاری مدد کی تھی، تو فرمایا کہ یہ صدقے کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح رب کائنات نے سود کی ممانعت فرمائی اور آگاہ کیا کہ یہ سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے. سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، وہی جنگ آج ہم لڑ رہے ہیں. ہمارے ملک کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اسلام کے نام پر عطا فرمایا. ہمارے بزرگوں نے اس لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ ہمیں اسلامی نظام رائج کرنا ہے، لیکن 75 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں اسلامی نظام نہ آ سکا، بلکہ الٹا وہ سودی نظام اس کے اندر ہمیں جکڑ دیا گیا، اور اس طرح ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کر دیا کیونکہ ہم نے اللہ سے جنگ مول لی، اور ابھی بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی توبہ تو تبھی ہوگی نا کہ ہم اس نظام کو ختم کر دیں. تو ہم ابھی بھی توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب کسی کو قرض دے دو اور دیکھو کہ وہ ابھی تمہیں قرض واپس نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دے دیا کرو. اسی طرح لین دین معاملات کو تحریر کرنے کا حکم دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو، آپ کوئی مال بیچیں، کوئی ادھار دیں، پیسہ ادھار دیں، مال ادھار دیں، ان ساری چیزوں کو تحریر کر لیا کرو. اس لیے کہ بعض اوقات صرف اس بنا پر
کہ جی بس وہ آپس کے تعلقات ہیں، آپس کی بھائی بندی ہے، اس میں معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے. اس لیے فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو اجنبی بن جاؤ، اجنبی بن کے معاملہ کرو، اور ویسے زندگی گزارو تو بھائی بن کر گزارو. یعنی آپس میں معاملات، آپس کی دیگر چیزیں جب کرو تو بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار قربانی کا معاملہ کرو. لیکن جہاں معاملات کی بات آئے تو معاملات اگر آپ کا بھائی ہے، آپ کا جگری دوست ہے، اجنبی بن کر کرو. یعنی ہر شے کو کیا کرنا چاہیے؟ پورا تحریر کر دینا چاہیے، تاکہ کل کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو. ہمارے آج کے دور کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوگی. بعض مرتبہ لوگ جو ہے اصل رقم کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی رقم ہی نہیں. تو لہٰذا فرمایا کہ تحریر کرو اور گواہ بناؤ. اور ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. 3 شخص ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو کیا کرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس معاملے کو تحریر نہیں کرتا اور اس پر گواہ نہیں بناتا. اب روتا رہتا ہے کہ جی بس میرا پیسہ کھا لیا، میرا مال کھا لیا، مجھے مال نہیں دے رہا. جب وہ دعا کرتا اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اس معاملے کو نہیں کیا. اور اسی طرح بتایا کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی لکھنے والا نہ ہو، اس دور میں لکھنے والے بھی بہت کم ہوتے تھے، محدود لوگ ہوتے تھے، تو فرمایا کہ سفر میں اگر کوئی کاتب نہ ہو تو بغیر کتابت کے بھی معاملے میں مذائقہ نہیں ہے. جہاں کوئی زیادہ حرج ہوتی ہے لکھنے میں تو فرمایا کہ بغیر لکھے بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے بامر مجبوری. اور اسی طرح بتایا کہ جب کوئی شخص تمہیں امانت دے اور جب وہ اپنی امانت کا مطالبہ کرے تو اس کی امانت کو اس کے حوالے کرنا ضروری ہے. پھر ایک جامع دعا ہمیں بتائی ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اور وہ دعا ہے کہ جو اللہ نے اس زمین پر اس کو نازل نہیں کیا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج آسمانوں پر اور لامکان تک بلایا، اور پھر وہاں اللہ نے وہ تحفہ عطا فرمایا. سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے، جو آیت ہے، اس میں جو ہے سورہ بقرہ مکمل ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران شروع ہوئی. ایک مقام پر آل عمران کا چونکہ سورت میں ذکر ہے تو اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے. اس سورہ مقدسہ میں خصوصاً اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں سے خطاب ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، پھر تورات اور انجیل کا تذکرہ کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ اس قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں. محکمات وہ آیات کہلاتی ہیں کہ جو بالکل واضح اور کھلی ہوتی ہیں. بتایا کہ ان کی تعمیل ہی مطلوب اور مقصود ہے کہ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، بالکل واضح. لیکن کچھ باتیں، کچھ آیات قرآن کی متشابہات ہیں. فرمایا کہ متشابہات میں مت پڑھو، بس اس پر یقین رکھو کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، لیکن اس میں پڑھ نہ جاؤ. ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا نازل کیا ہے اس پر ویسا ہی ایمان لے آؤ. اسی طرح پھر غزوہ بدر کا طویل ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کی آرائش اور آزمائش چند چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. بیویاں ہیں، اولاد ہے، سونا چاندی، مال دولت کے ڈھیر، سواریاں، چوپائے، کھیت، کاروبار، یہ سارے کیا فرمایا؟ یہ زندگی کی آرائش اور زندگی کی آزمائش. زندگی کو آرائش بھی دیتی ہیں اور یہی چیزیں انسان کے لیے آزمائش بھی ہیں. آزمائش کیسے ہیں کہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ ہے، اور یہ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان کے تقاضے الگ ہوا کرتے ہیں. اب آزمائش یہاں ہوتی ہے کہ آیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے حکم کو مانتا ہے،
یا ان چیزوں کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اب اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان آزمائشوں میں جکڑ جاتا ہے، بیوی کی فرمائشیں، بیوی کی آزمائشیں، اولاد کی طرح طرح کی جو ہیں ان کی یعنی سہولتیں، اور اولاد کے لیے جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اپنی آخرت خراب کر دے بندہ، تو یہ چیزیں کیا ہیں، انسان کو لے ڈوبتی ہیں. بعض اوقات اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور دنیا اگر نہ بھی خراب ہو اس کی آخرت برباد ہو جاتی. یعنی اپنی اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے وہ کیا کر دیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے ترجیح آخرت کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دینی ہے. یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، اور نہ بیوی نے ساتھ دینا ہے، نہ اولاد نے ساتھ دینا ہے. قیامت کا جب دن ہوگا تو افراتفری کا عالم ہوگا. اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دوست، وہ ساتھی، وہ اولاد جو دنیا میں جو ہے کہتے تھے جی آپ کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، فرمائے کہ وہ سب اس سے دور بھاگیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اسی طرح بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. بتایا یہود کی شرارتوں سے آگاہ کیا، اور بتایا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، اور وہ علماء جو حق بیان کرتے تھے ان کو شہید کیا. یہ ان کا وتیرہ اور ان کا طریقہ ہے. بتایا کہ کامیابی کا راز اس میں ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. جس نے ایسا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مختصر حال بیان کیا. آپ کو نبوت عطا کی، اس کا ذکر ہوا. آپ کو جو کتاب دی گئی اس کا تذکرہ کیا. آپ کے معجزات کا ذکر ہوا کہ آپ کوڑی کو پھونک مارتے تو وہ تندرست ہو جاتا، مردے کو زندہ کر دیتے. آپ یہ بتا دیتے تھے کہ آپ نے گھر میں کیا رکھا ہے، کیا کھایا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے معجزات اللہ نے جو آپ کو دیے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کا اشارہ، اور تخلیق آدم سے تشبیہ کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہودی حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے، اس کی تردید کی گئی، اس کی مذمت کی گئی، اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایسے پیدا کیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر ماں کے نہیں بلکہ بغیر باپ کے پیدا کیا. یہود کو توحید کی دعوت دی گئی. یہودی جو تھے ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور حق کو چھپایا کرتے تھے. بتایا کہ ہر نبی نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت ہی پیش کی ہے. اسی طرح جسمانی عبادت کے حوالے سے بتایا کہ صحیح معنوں میں اس وقت مکمل ہوتی ہے، جسمانی عبادت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ انسان مالی عبادت بھی کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے اہل حق کے حقوق ادا کرتا ہے. اور بتایا کہ ناپسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینا یہ درست نہیں ہے. خراب مال سے زکوٰۃ و خیرات ادا نہیں ہوا کرتی. انسان کا لباس خراب ہو، پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. اسی طرح خراب مال اللہ کی راہ میں دیا جائے گویا وہ ایک ناپاک لباس ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا کرتا. تو فرمایا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، تو وہ پاک، صحیح اور وہ ہونی چاہیے جسے تم اپنے لیے بھی اچھا سمجھتے ہو. ایسا نہ ہو کہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے ناپسند کرو. ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ایسے ہی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ مردود ہوتی ہے، رد کر دی جاتی ہے. فرقہ بندیوں کی ممانعت کی گئی ہے اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آپس میں فرقہ بندیاں، تفرقہ بازیاں نہ کرو،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر کبندیوں میں پڑ گئے تو تم تباہ اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں کہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں سیاست میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں وطن اور قوم کے نام پر تقسیم ہے، کہیں زبان، لسانیت اور دیگر چیزوں میں تقسیم ہے۔ ان چیزوں نے امت مسلمہ کو تباہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، تم ان کی اتباع اور پیروی کرو اور مل کر رہو۔ انسان ہے، انسان کے ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنے اللہ نے طبیعت بنائی ہے، اس کی طبیعت کی پسندیدگی ایک کی الگ ہو سکتی، دوسری کی الگ ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے اور کھانے کو دوڑے۔ ایک گھر کے اندر 4 افراد اگر ہوتے ہیں تو ہر ایک کا مائنڈ الگ ہوتا ہے، ایک کھانے کی ایک چیز پسند کرتا ہے، دوسرا دوسری پسند کرتا ہے، تیسرا تیسری پسند کرتا ہے، ہر ایک کی پسند الگ ہے، ہر ایک کی ناپسند الگ ہے۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تل جائیں اور آپس میں گریبان پھاڑنے لگ جائیں۔ یہ تو رنگینیاں ہیں، یہ الگ الگ خوشبوئیں ہیں، یہ الگ الگ پھول ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ اسی سے زندگی کی رونق ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو زندگی کی ساری بہاریں، زندگی کی ساری رونق ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ تم اپنے مخالف کو قتل کر دو یا اس کے دشمن بن جاؤ۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں۔ ہاں، حق پر قائم رہو، اللہ کے ہاں اس چیز کو دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق جو ہے معاملہ کیا جائے گا۔ بتایا کہ بہترین امت جو ہے وہ امت مسلمہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہو۔ یعنی امت مسلمہ بہترین اس وقت قرار پائے گی کہ جب وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، نیکی پر عمل کرے، برائی سے رکے، تو یہ بہترین امت ہے۔ اور دشمنان اسلام کے وعدوں اور وفاداریوں پر اعتماد نہ کرنے کی اللہ نے تعلیم دی کہ کبھی بھی اسلام دشمن قوتوں کے وعدوں پر اعتماد نہ کرنا، ان کی وفاداریوں پر اعتماد نہ کرنا۔ اور آج ہماری امت مسلمہ کے سارے حکمران اگر وہ اعتماد کرتے ہیں تو اپنوں پر نہیں، غیروں کی وفاداریوں پر اعتماد کرتے ہیں، غیروں کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی بھلا نہیں کریں گے۔ جنگ احد پر تبصرہ کیا، اسی سلسلے میں غزوہ بدر کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہاری غیبی مدد کی، 5000 فرشتوں کو اللہ نے وہاں نازل فرمایا۔ تو جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے بتایا کہ ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں، جس طرح ہم نے غزوہ بدر میں اہل ایمان کی مدد کی۔ پھر سودی لین دین کے بارے میں بتایا کہ یہ حرام ہے، تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی، گزشتہ قوموں کی تباہی کے اسباب بتائے، جنگ احد میں غلطی پر تنبیہ فرمائی کہ جنگ احد میں ذرا سی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو ایک گھاٹی پر متعین کیا اور فرمایا کہ جب تک میں کسی کو تمہارے پاس نہ بھیجوں تو تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ اب کیا ہوا کہ دیکھا کہ جی دشمن ہار چکا ہے اور جو مسلمان وہاں میدان میں لڑ رہے تھے وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے لگے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جی مطلب یہ ہے کہ جب تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس لیے انہوں نے بھی گھاٹی چھوڑ دی اور آگے نتیجتاً کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، شکست سے دوچار ہو گئے۔ اللہ نے بتایا کہ نبی کی اتنی سی بھی نافرمانی، اللہ کے نبی کی جو تعلیم تھی، جو حکم تھا، اس میں حالانکہ وہاں کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، غلطی سے، یعنی سوچ میں، فکر میں غلطی ہو گئی تھی۔ فکر میں کیا غلطی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی یہ اس وقت چھوڑنی ہے کہ جب ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہم کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اتنی سی بھی جو کوتاہی ہے، اس پر جیتی ہوئی جنگ جب ہم ہار گئے
تو اللہ نے بتایا کہ جب بندہ مومن اللہ کے نبی کی کھلم کھلا نافرمانی کرے تو پھر اس کو کامیابی کیسے ملے گی؟ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بھی جو ہے ناکام ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے منافقین کی سازشوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے بارے میں منافقین کی شرارتوں کا ذکر کیا، مجاہدین کی تعریف کی، بخل اور کنجوسی کی مذمت فرمائی، اہل کتاب کی شرارتوں کا ذکر کیا، دنیا پرستی کے حوالے سے بتایا کہ اس سے تم بچے رہنا، اس لیے کہ اہل کتاب کو تورات میں تحریف پر آمادہ کرنے والی چیز جو تھی وہ دنیا پرستی تھی۔ یہ دنیا کا مال دولت، اس کی محبت نے ان کو تورات میں تحریف پر آمادہ کیا، تم ایسا نہ کرنا۔ اور بتایا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، اس کائنات کی ہر شے کارآمد ہے، اور پھر اس کائنات کی عظیم ترین جو چیز ہے وہ خود انسان ہے۔ تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بے مقصد پیدا کی ہے، بیکار پیدا کی؟ نہیں، اللہ نے ہر شے کو مقصد بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔